فخر المجتہدین، وحید العصر، فرید الدہر، افقہ الفقہا، علامہ سید ابو الحسن رضوی کشمیری عرف ابو صاحب 17 ربیع الاول سن 1260 ہجری بروز جمعہ لکھنؤ کے علمی ماحول میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد علامہ سید علی شاہ کشمیری اپنے وقت کے جلیل القدر عالم اور ہندوستان کے ممتاز علماء میں شمار کیے جاتے تھے۔ علامہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم ہی سے حاصل کی، جنہوں نے عبادت، ریاضت اور علمی نور سے فرزند کی تربیت کی۔ وہ نماز شب کے لیے بیدار ہوتے تو بیٹے کو مطالعے کے لیے جگاتے اور تہجد کے بعد سبق پڑھاتے۔ ابھی علامہ کی عمر صرف 9 برس کی تھی کہ سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ اس صدمے کے بعد آپ نے دیگر اساتذہ سے رجوع کیا اور محض 14 سال کی عمر میں علمی کمال کی ایسی معراج حاصل کی کہ بڑے بڑے اہل علم حیرت زدہ رہ گئے۔ عقائد و کلام کی تعلیم جناب سلطان العلماء سید محمد سے حاصل کی، جبکہ فقہ و اصول کی باریکیوں میں ممتاز العلماء سید محمد تقی سے کسب فیض کیا۔ دوران درس علامہ کی ذہانت اور مطالعے کی گہرائی کا یہ عالم تھا کہ علمی مباحث بعض اوقات 2 دن جاری رہتے اور اساتذہ کو بھی تیاری کی ضرورت پیش آتی۔ جوانی ہی سے علامہ زہد و تقوی میں بے نظیر تھے۔ ان کی تقریر، درس اور وعظ میں اثر انگیزی نمایاں تھی۔ فقہ و اصول میں آپ نے متعدد استدلالی رسائل تحریر کیے، جن کی ممتاز العلماء نے تحسین کی۔ مفتی محمد عباس موسوی بھی اپنے اس شاگرد خاص پر فخر کرتے تھے۔ جب وہ کتاب شریعت غرہ پر نظر ثانی کر رہے تھے تو متعدد علماء سے مشورہ لیا، مگر علامہ ابو الحسن کی خاموشی ہی مطالب کی صحت کی دلیل سمجھی جاتی تھی۔ اس دور کے ممتاز طلاب و افاضل آپ کے درس میں شرکت کو فخر سمجھتے تھے۔ آپ کے نامور شاگردوں میں مولوی سید محمد صادق کھجوی، نجم العلماء سید نجم الحسن رضوی، ظہیر العلماء سید عابد حسین بھیک پوری، مولوی سید نذیر حسن بھیک پوری، مولوی سید سبط حسن جون پوری، مولوی سید محمد علی عظیم آبادی اور مولوی سید محمد حسین نوگانوی شامل ہیں۔ آپ کے مواعظ بہت دلنشین ہوتے، جنہیں اس وقت کے اکابر علماء کے مواعظ پر فوقیت دی جاتی تھی۔ ممتاز العلماء سید محمد تقی اکثر جمعے کے خطبے اور وعظ کے لیے آپ کو اپنی جگہ بھیجتے تھے، حالانکہ اس وقت آپ کی عمر صرف 22 برس تھی۔ احتیاط اور اخلاص کا یہ عالم تھا کہ بلوغ سے قبل ہی 400 روپے جمع کیے، بلوغ کے بعد ایک شخص نے قرض لیا مگر واپس نہ کیا۔ اس کے باوجود 1283 ہجری میں صرف احتمال وجوب حج پر حج کا عزم فرما لیا، حالانکہ آپ کے اساتذہ اس شرط پر حج واجب نہیں سمجھتے تھے۔ اخلاص کا ایک دلنشین منظر اس وقت دیکھنے میں آیا جب ذی الحجہ کے آخری ایام میں آپ مطالعے میں مشغول تھے اور خدام مجلس عزا کی تیاری کر رہے تھے۔ آپ کی نگاہ تعزیے کے سامان پر پڑی تو چہرہ فق ہو گیا۔ پوچھنے پر فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اخلاص چھن نہ جائے۔ علامہ نے 1289 ہجری میں نوابین لکھنؤ کی مدد سے بنام ایمانیہ ایک مدرسہ قائم کیا، جو ابتدا میں حسینیہ ممتاز العلماء میں قائم ہوا۔ بعد ازاں مدرسہ مختلف مقامات پر منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ اسی علمی تحریک کی بدولت مدرسہ ناظمیہ اور مدرسہ سلطانیہ جیسے 2 بڑے ادارے وجود میں آئے، جو آج بھی علم دین کے فروغ میں مصروف عمل ہیں۔ تاہم جب آپ کے قائم کردہ مدرسے کی سرگرمیاں موقوف ہو گئیں تو علامہ کو اس پر گہرا رنج ہوا۔ اسی صدمے کے باعث انہوں نے عراق ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ علمی مصروفیات کے باوجود علامہ نے تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی قلمی جوہر دکھائے اور کثیر تعداد میں علمی آثار چھوڑے، جن میں ان کی تصانیف میں شرح فصول علم کلام، شرح 40 40 احادیث کی شرح، حواشی بر رسائل شیخ مرتضی، تعلیقات بر قوانین الاصول اور رسالہ در مسئلہ نجاست مائع قلیل جیسے علمی و فکری شہپارے کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو 4 فرزند عطا کیے، جن کو سید زین العابدین، آیت اللہ سید محمد جعفر، آیت اللہ سید محمد باقر اور علامہ سید محمد ہادی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آخر کار یہ روشن علمی چراغ 24 محرم 1313 ہجری میں کربلا معلیٰ میں خاموش ہو گیا۔ کربلا میں شان سے تشییع جنازہ ہوئی۔ نماز جنازہ آپ کے فرزند آیت اللہ محمد جعفر نے پڑھائی۔
اور حرم امام حسین علیہ السلام کے باب زینبیہ کے قریب مقبرہ نواب نوازش علی کابلی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔